فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میری پردہ-نشین بیٹھی مائیں اور بہنیں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں سب کی سب رمضان المبارک میں نازل ہوئیں۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یا جو صحیفے نازل ہوئے سب کے سب رمضان المبارک میں نازل ہوئے۔ اس لیے یہ مہینہ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس کی رحمتوں کی انتہا دیکھیے کہ نبی علیہ السلام جو نبی رحمت ہیں وہ بھی اس مہینے کے آنے کا انتظار فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک دعا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا۔ اللہ رب العزت کے محبوب جس مہینے تک پہنچنے کی تمنا فرماتے ہوں اس مہینے کی برکت کا اندازہ تو اسی سے ہو سکتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سلف صالحین 6 مہینے تک رمضان مبارک کے آنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جب رمضان مبارک خوب عبادت کے ساتھ گزار لیتے تو بقیہ 4-5 مہینے اللہ رب العزت سے اس کی قبولیت کی دعا مانگتے تھے۔ اس حد تک کہ رمضان مبارک کا ان کے یہاں اہتمام تھا کہ جب کسی بندے کی بزرگی کی بات کرنی ہوتی تو کہتے کہ فلاں بندے نے زندگی کے اتنے رمضان گزارے، اس کے درجات بہت بلند ہیں۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشف کی نظر سے اولیاء اللہ نے اللہ کی رحمتوں کی بارش کو جب اترتے ہوئے دیکھا تو پتہ چلا کہ سال کے باقی مہینوں کی رحمت دریا کے مانند ہے، جبکہ رمضان مبارک کی رحمتیں سمندر کی مانند ہے کہ جن کا کوئی کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ اس لیے وہ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ انسان کے باقی سال کے لیے ایک نمونے کے مانند ہے۔ جس بندے نے رمضان مبارک جس طریقے سے گزارا اللہ تعالیٰ اس کو بقیہ سال اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت چاہے کہ میں تہجد گزار بن جاؤں تو اس کو چاہیے کہ رمضان مبارک میں تہجد کی پابندی کرے۔ جو چاہے کہ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں اس کو چاہیے کہ رمضان مبارک میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اور جو چاہے کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کر لوں رمضان مبارک میں زبان کی حفاظت کر لیں۔ جو عمل رمضان المبارک میں استقامت کے ساتھ وہ کرے گی اللہ رب العزت اپنی رحمت، قدرت، مشیت سے بقیہ سال اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اسی لیے حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو نہ رمضان عطا فرماتے اور نہ سورہ اخلاص عطا فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو نہ رمضان عطا فرماتے اور نہ سورہ اخلاص عطا فرماتے۔ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں
نمبر 1 رمضان المبارک، اور نمبر 2 قرآن مجید میں قل هو اللہ والی سورت۔ فرماتے تھے کہ ان 2 چیزوں کو دینے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی امت کو عذاب دینے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ غمخواری کا مہینہ ہے، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ شعبان کی آخری دن میں صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور ان کو بتایا کہ تمہارے اوپر ایک رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، جس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا اور اس کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، یعنی انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے تو نعمتوں کی قدر آتی، دل میں احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ عام سال کے دوران بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہے، جن کے بچے بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہے، تو انسان کے دل میں دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اور یہی انسانیت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا اور تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہو کر پوچھے گا، اے پروردگار، آپ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہیں، منزہ اور مبرہ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کائنات کے خزانوں کے مالک ہو کر آپ بھوکے پیاسے ہوں؟ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے، اے میرے بندے، فلاں موقع پر تیرا ایک ہمسایہ پڑوسی بھوکا تھا، پیاسا تھا، اگر تو اسے کھلا پلا دیتا تو ایسا ہی ہوتا جیسا تو نے مجھے کھلایا پلایا ہو، اگر تو نے اس کی بیمار پرسی کی ہوتی تو ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے میری بیمار پرسی کی ہوتی۔ اس وقت انسان کی آنکھ کھلے گی کہ اللہ رب العزت کے یہاں ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کی زندگی گزارنے کا کیا مقام ہے۔ تو یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جس مہینے کا نام ہی غمخواری کا مہینہ ہو، اگر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بندی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے غم بیان کرے، اپنی پریشانیاں بیان کرے، اپنے دکھڑے سنائیں، اپنی مشکلات کی تفصیل تنہائیوں میں بیٹھ کر دعا میں بتائیں، تو پروردگار عالم اس کی غمخواری کو کیوں نہ فرمائیں۔ جس مہینے کا نام ہی غمخواری کا مہینہ ہے تو معلوم ہوا ہم غم زدوں کے لیے خوشی کی بات ہے۔ ہم اپنے غم تہجد کے بعد تنہائیوں میں اپنے پروردگار کے سامنے دامن پھیلا کر بیان کریں۔ وہ پروردگار جس نے بندوں کو غمخواری کا حکم دیا، وہ پروردگار خود بھی اپنے بندوں کی غمخواری فرمائے گا۔ اس لیے اس مہینے میں نیکی کا اجر زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی ایک فرض پر عمل کرے تو 70 فرضوں پر عمل کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، نفلی عمل کرے تو غیر رمضان میں گویا فرض پر عمل کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ شیاطین کی گرفتاری بھی اس مہینے میں ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو تاکہ وہ میرے محبوب کی امت کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں۔ تو گویا بڑے بڑے شیاطین تو قید ہو گئے اور ان کو سمندر میں باندھ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اب اگر نیکی کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو یا تو وہ چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں جن کو شتونگڑے کہتے ہیں، یا پھر ہمارا اپنا نفس ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں عام طور سے انسان کو نیکی میں آسانی ہوتی ہے۔
اگر کسی کو رکاوٹ پیش آئے تو وہ سمجھ لے کہ میرا اپنا نفس اتنا خراب ہو چکا کہ اب شیطان کے بہکانے کی ضرورت ہی نہیں، میرا نفس ہی مجھے سست کر دیتا ہے، نیکی سے محروم کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، قرآن مجید میں ہے کہ فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور ہوا میں پرندے، پانی میں مچھلیاں اور بلوں میں چیونٹیاں روزے دار کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، تو جب پروردگار نے اتنی مخلوق کو دعا مانگنے پر لگا دیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ اس مہینے کی خوب قدر کریں، جیسے سیزن ہوتا ہے، بہار کا سیزن، ہر طرف پھل پھول نظر آتے ہیں، خوشبوئیں ہوتی ہیں، سبز لہلہاتے ہیں، درخت نظر آتے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس میں انسان جتنی نیکیاں کمانا چاہے اتنی نیکیاں کمانا آسان ہے، بلکہ مختلف جگہوں پر دیکھا کہ بعض چیزوں کی سیل لگتی ہے۔ سیل لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیمتی چیزیں کم دام میں مل جاتی ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دیتے ہیں۔ تو آج کل جنت بہت سستی ملتی ہے، بس ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی دکھانے کی بات ہے، اور پروردگار تو جنت دینے کے لیے آمادہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اے رضوان جنت کے دروازوں کو کھول دے۔ اب سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے سجایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، اور پھر رمضان المبارک کی پہلی رات کو اس کے دروازے امت محمدیہ کے گناہ گاروں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے رمضان المبارک کے روزہ رکھیں، نیکی کریں، تراویح پڑھیں، اور ان عبادات کو کر کے جنت کے مستحق بن جائیں۔ روزے کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ روزے کے درجات نمبر 1 تو یہ ہے کہ انسان سارے دن نہ کھائے نہ پیے نہ جمع کرے، تو اس انسان نے بھی روزہ رکھ لیا، اس کو عوام الناس کا روزہ کہتے ہیں۔ دوسرا اس سے بلند درجے کا روزہ ہے، اس کو خواص کا روزہ کہتے ہیں، خاص لوگوں کا روزہ، اولیاء کا روزہ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کھانے پینے اور میاں بیوی والے کام سے تو پرہیز کرتے ہی ہیں، اور مزید یہ کہ اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ آنکھ کا پرہیز، زبان کا پرہیز، کان کا پرہیز، سارے اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہیں، لہٰذا ان کا روزہ اور بلند درجے کا ہوتا ہے۔ اور ایک تیسرے درجہ ہے جس کو کہتے ہیں اخص الخواص کا روزہ، بہت ہی بڑے اولیاء کا روزہ، عارفین کا روزہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھانے پینے جماع سے بھی پرہیز کرتے ہیں، جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں، اور سارے دن میں ایک لمحہ بھی اپنے دل کو اللہ سے غافل نہیں ہونے دیتے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ ہے۔ مرتبے میں فرق ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے 1 من وزن لوہے کا ہے، چاندی کا ہے یا سونے کا، تو وزن تو ایک جیسا، لیکن 1 من لوہے کی قیمت اور ہے، چاندی کی قیمت اور ہے، اور سونے کی قیمت اور ہے۔ تو روزہ تو سب نے دن میں ایک ہی رکھا، مگر جس نے عام لوگوں کا روزہ رکھا اس کو لوہے کا بھاؤ دیں گے، جس نے صالحین کا روزہ رکھا اس کو چاندی کا بھاؤ دیں گے، اور جس نے عارفین کا روزہ رکھا اس کو سونوں کا بھاؤ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر روزہ رکھ کر گناہ کرتے رہے، ٹی وی اسکرین کے تماشے دیکھے، گانے سنے، غیبتیں کی، لوگوں کے دل دکھائے، تو پھر ایسے پر مٹی کا بھاؤ بھی نہیں لگائیں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو روزہ رکھنے کے بعد بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزے کو کامل درجے کا روزہ بنائیں۔ 3 باتوں کا اہتمام۔
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں 3 باتوں کا اہتمام فرماتے تھے. کتنی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں 3 باتوں کا بہت اہتمام فرماتے تھے. نمبر 1 یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں دعاؤں میں بہت زیادہ گریہ وزاری فرماتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں بہت زیادہ مجاہدہ فرماتے تھے. اور تیسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال اس طرح خرچ کرتے تھے جس طرح بھاگنے والا کوئی گھوڑا ہوتا ہے. اب رمضان المبارک میں قبولیتی دعا کے بڑے اوقات ہیں. ایک بات پر ذرا غور کیجئے گا، ساری مستورات ذرا توجہ سے میری بات سنیں. ایک نکتہ سمجھانا مقصود ہے. اگر بالفرض کوئی اللہ کا کوئی بڑا کامل ولی، کوئی بڑا عارف، کوئی بڑا نیک متقی پاک باز انسان آپ کو یہ بتائے کہ مجھے کشف میں یا خواب میں یہ بتایا گیا کہ اس وقت آپ جو دعا مانگیں گی وہ قبول ہوگی، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، تو یہ بات سن کر آپ کیسی دعا مانگیں گی؟ خوب رو رو کر، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی آوزاری کے ساتھ، اپنے لیے بھی مانگیں گی، گھر بار کے لیے بھی مانگیں گی، رشتہ داروں کے لیے بھی، عام مسلمانوں کے لیے بھی، سب کے لیے آپ اچھی اچھی دعائیں مانگیں گی. اور آپ کہیں گی میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ مجھے پتہ چل گیا اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو جتنی دعائیں میں مانگ سکتی ہوں اتنی دعائیں میں مانگ لوں. اگر ولی کے کہنے پر آپ کی یہ کیفیت ہے تو ولیوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، انبیاء اور رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار آدمی افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار آدمی افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو اب ہمیں افطار کے وقت کتنے اہتمام سے دعائیں مانگنی چاہیے. ہماری زبانیں جھوٹی صحیح، مگر محبوب نے سچی زبان سے فرما دیا. اللہ رب العزت ان کی سچی زبان کی لاج رکھتے ہوئے ہم گناہ گاروں کی جھوٹی زبانوں سے نکلی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما لیں گے. اگر کسی آدمی کا بیٹا وعدہ کر لے تو باپ اس کی لاج رکھتا ہے، تو کیا خیال ہے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی لاج نہیں رکھیں گے؟ ضرور رکھیں گے. ایک اور نقطہ سمجھ لیجیے. شریعت نے حکم دیا کہ اگر کوئی مزدور کسی کے گھر میں مزدوری کرے اور وقت ختم ہو تو اس بندے کو چاہیے وہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دے. جب شریعت نے ہم کمزوروں کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دیں، تو کیا خیال ہے کہ جس بندے نے اللہ رب العزت کے لیے سارا دن مزدوری کی، روزہ رکھا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، تکلیف اٹھائی، اب جب اس کی افطاری کا وقت ہوگا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو مزدوری نہیں عطا فرمائیں گے؟ فرق اتنا ہے جس مزدور کو ہم گھر میں لاتے ہیں کام کرنے کے لیے، ہم اس کے ساتھ مزدوری طے کر لیتے ہیں کہ بھائی اتنا تمہیں دیں گے تو ہمارا یہ کام کر دو، تو کام کرنے کے بعد ہم اس کو مزدوری ادا کر دیتے ہیں. لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ طے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جتنا کہو گے دے دیں گے، تم ہمارا یہ کام کر دو. اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی یہی معاملہ فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب کی امت کے روزے دارو، تم میرے لیے روزہ رکھو، اور جب افطاری کا وقت ہوگا تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، جو تم مانگو گے میں پروردگار تمہیں مانگنے کے مطابق تمہیں عطا کروں گا. مانگنا تمہارا کام ہے اور تمہارے دامن کو بھر دینا یہ میرا کام ہے. اس لیے فرمایا کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. حدیث پاک میں آیا یہ جو فرمایا
حدیث پاک میں یہ جو فرمایا اس کا کیا مطلب کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو افطاری کے وقت منہ مانگا انعام عطا فرماتے ہیں۔ اچھا اگر کوئی بندہ اس وقت انعام مانگے ہی نہیں تو اس کو کیا ملے گا؟ اور ہماری اکثر مائیں بہنوں کا یہی حال ہے کہ افطاری کی چیزیں بنانے میں اور دسترخوان سجانے میں ایسی مشغول ہو جاتی ہیں کہ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی روزے کے افطار کا وقت ہو چکا، اب تم بھی افطار کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مزدور ہے جس نے مزدوری تو کی، لیکن جب دینے والے نے کہا کہ کتنا چاہیے تو اس کو مانگنا ہی یاد نہیں تھا۔ اس سے بڑی غفلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ عورتوں کو چاہیے اپنے خاوندوں کو یہ بات سمجھائیں کہ افطار کی ہر چیز آدھا گھنٹے پہلے تیار ہو کر دسترخوان پر پہنچ جائے، اور آخری آدھا گھنٹہ بجائے اس کے کہ ہم کچن میں چولہے پر کھڑی ہوں اور کبھی ایک چیز چلی جا رہی ہے کبھی دوسری چیز پک رہی ہے، اس میں لگنے کے بجائے یہ آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ مصلی پر بیٹھ کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے۔ عورتیں اپنے گھر کے سب بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیا کریں اور معصوم بچوں کو کہیں کہ وہ بھی ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں۔ اگر بڑوں نے گناہ کیے تو چھوٹے تو معصوم ہیں، کیا پتہ ان کے معصوم ہاتھوں کے اٹھنے پر ہی اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے افطاری کے وقت اس وقت کی قدر کریں، اور اگر کسی گھر میں ایک ہی عورت ہے اور اس کے لیے کھانا پکانا بھی ضروری ہے تو دعا تو دل سے بھی مانگی جاتی ہے، ہاتھ سے تو نہیں مانگی جاتی۔ تو ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوں اور آپ اس حال میں بھی دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہوں، گویا آپ بھی اس وقت میں اپنے رب سے منہ مانگا انعام حاصل کر سکتی ہیں۔ اچھا آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو تو ہم ختم کر دیتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے بتائیں گی کہ جی میری یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی پریشانی ہے، ایک فہرست گنوائیں گی، اور پھر کہیں گی اگر میری یہ سب پریشانیاں دور ہو جائیں تو مجھے سکھ کا سانس نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جب افطاری کے وقت منہ مانگا انعام دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سب غم، سب دکھ، سب پریشانیاں اپنے رب کو سنایا کریں، اپنے رب کے سامنے پیش کیا کریں۔ سارا سال جو تم دوسروں کے سامنے دکھڑے روتی ہو، خاوند اچھا سلوک نہیں کرتا، مجھ پر توجہ نہیں دیتا، خاوند کی نظر باہر کسی طرف ہے، اگر یہ سارے دکھڑے آپ نے سارا سال مخلوق کے سامنے کرنے ہیں تو مخلوق تو ساری محتاج ہے۔ جس کے سامنے آپ دکھ کہہ رہی ہوتی ہیں وہ خود دکھ والی ہوتی ہیں، تو اس کا کیا فائدہ؟ اب آپ اپنے دکھ اس پروردگار کے سامنے کہیں جو سب دکھوں کو دور کرنے والا اور سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے۔ لہذا افطاری کے وقت میں آپ اپنی زندگی اور آخرت کی بہتری کے لیے خوب دل کھول کر دعا مانگا کریں۔ ایک آدمی نے کہا اے اللہ مجھے آپ اتنے $1,000,000 عطا کر دیجئے، تو سننے والے نے کہا اتنے زیادہ؟ تو اس نے کہا بھائی آپ سے نہیں مانگے، پروردگار سے مانگے ہیں، تو یہ دعا جو آپ مانگے گی کسی بندے سے نہیں مانگ رہی، بندوں کے پروردگار سے مانگ رہی ہیں۔ جس ذات نے کہا میرے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اب جب اس سے مانگیں گی تو آپ محسوس کریں گی مانگنے والی کا دامن چھوٹا ہے اور پروردگار کا دینا اس سے بہت زیادہ ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو وہ کروڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ خوب دل جمعی کے ساتھ عبادت کرنے کی، دعائیں مانگنے کی اور گناہوں سے بچتے ہوئے پورے رمضان المبارک میں عبادت کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باقی روزے سے متعلق اور رمضان المبارک کی فضیلت سے متعلق اگلے ہفتے کچھ باتیں آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا